اور بزرگوں، بہت جید علماء یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور بہت بڑے بڑے نام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور بہت چمکتے دمکتے چہرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور آج ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ہم ایک یونٹ بن کے بیٹھے۔ یہ اس سائٹ پہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، آپ کے وزراء موجود ہیں، اور اس سائٹ پہ ہمارے علماء کرام موجود ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی حکومت ورسز کوئی جو مذہبی جماعتیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں۔ مذہبی جماعتیں ہماری اپنی جماعتیں ہیں، جہاں پہ مذہب کا نام آ جاتا ہے وہاں پر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ ہی کی ٹیم کا حصہ ہوں، آپ ہی کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور میرے سر پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایسے بھی دیکھتی ہوں میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایسے بھی دیکھتی ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں وہ صرف ہمارے لیے ایک مشعل راہ نہیں ہیں، بلکہ آپ امت کا ضمیر ہیں۔ آپ ہمارے جو ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، اس میں بسنے والے جو 25-26 کروڑ لوگ ہیں، عوام ہیں، آپ ان کا ضمیر ہیں۔ آپ ان کو اندھیروں میں جب ایک بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے، جب ایک لاقانونیت کی کیفیت ہوتی ہے، جب ایک بدامنی کی کیفیت ہوتی ہے، تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے، اور جو ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ رہنمائی فراہم کریں گے، وہ گائیڈنس فراہم کریں گے۔ اور اسی لیے میں نے آج آپ کو یہاں پر جو ہے وہ تکلیف دی، اور اسی لیے ہم آج یہاں پر مل کے بیٹھے ہیں۔ آپ صرف دین کا راستہ نہیں دکھاتے، آسانیاں پیدا نہیں کرتے، بلکہ آپ قوم کے، امت کے ذہنوں کو بیدار کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ جو ایک بہت سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے، اور ایک بہت خوش قسمتی کا، جو میں سمجھتی ہوں خوش قسمت لوگوں کے حصے میں یہ آتا ہے۔ آپ لوگ وہ عمل کو انجام دیتے ہیں۔ ریاست آپ کو اپنا رہنما مانتی ہے، عوام آپ کو اپنا رہنما مانتی ہے، میں آپ کو اپنا رہنما مانتی ہوں۔ اور اسی لیے آج میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ میری اندر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ہم نے دل کھول کے اپنی جو باتیں ہیں وہ کی۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں آپ کو اپنے مذہبی جو آپ کے عقائد ہیں، یا آپ کے جو مذہبی کریڈینشلز ہیں، کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں، یا آپ مسلمان ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں میں سے ہیں، یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں سے ہیں، آپ قرآن کو ماننے والوں میں سے ہیں، آپ حدیث پہ عمل کرنے والوں میں سے ہیں، تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نہیں آپ مسلمان ہیں، آپ بھی جو ہے وہ مذہب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ ہوا کہ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے۔ اور یہاں پہ آج کتنے جید علماء تشریف رکھتے ہیں تمام فرقوں سے، بریلوی مکتبہ فکر سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر سے علماء یہاں پر موجود ہیں، اہل تشیع مکتبہ فکر سے یہاں پہ علماء موجود ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر سے یہاں پر علماء موجود ہیں، بڑے بڑے نام ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کے دلوں پہ بھاری گزرتا ہے،
اور ایک بہت ایسا کوئی ماحول نہیں ہے جس میں انسان جو ہے وہ ایسی باتیں کرے جو آپ کا بھی دل کرتا ہے کرنے کو، میرا بھی دل کرتا ہے کرنے کو. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو ایکشن آج ایک جماعت کے خلاف ہو رہا ہے، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ میں نے ابھی مفتی صاحب سے بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ نیک لوگ ہیں، آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والے لوگ ہیں، اور آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں، سیاست کرنا سب کا حق ہے، مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے، لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا، ہتھیار اٹھا لینا، بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا، املاک کو جلا دینا، کسی کی جان لے لینا. اب یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں، آئی جی صاحب موجود ہیں، سی ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں، اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہیں، ہوم سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ہم سب اور میں بطور چیف ایگزیکٹو پنجاب کے، ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. ہم سب یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی جو جان اور مال اور عزت ہے وہ محفوظ رہے. میں پوری کوشش کرتی ہوں صبح دوپہر شام کہ کوئی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، لوگوں کو اپنے روزگار پہ آنے جانے کے لیے، اپنی درسگاہوں میں آنے جانے کے لیے، اپنے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں، چاہے کسی نے ہسپتال جانا ہو، کسی نے اسکول جانا ہو، کسی نے اپنے کام کے لیے جانا ہو، یا کسی بھی مقصد کے لیے کوئی اگر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور کوئی ایسی سچویشن پیش نہ آئے کہ کاروباری زندگی جو ہے وہ بالکل معطل ہو کے رہ جائے، اور کوئی گروہ ایسا آ جائے جو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دے اور ہتھیار اٹھا لے اور حکم دے کہ جو سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو پولیس والا آپ کے سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو قانون نافذ کرنے والا آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو میرا علم آپ کے مقابلے میں بالکل ناقص ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جو شخص اتنی بڑی ہستی جو کہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے، اس کا نام لے اور شر انگیزی کرے، اس ہستی کا نام لے جس کا نام لیتے ہوئے انسان اگر محسوس کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے سامنے جب جو صحیح عشق کرتے ہیں ان کے سامنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں تو آنسو لوگوں کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں، رونگٹے لوگوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جھرجھری سی کبھی کیفیت ایک آ جاتی ہے انسان کے اندر. جو عشاق بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو آپ خود یہ فرما دیجئے کہ کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ ان کو مار دو، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں کیلوں والے، اور وہ یہ کہہ رہا ہو، نہ صرف کہہ رہا ہو بلکہ کر رہا ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو آپ کی خدمت میں آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں ان کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑا ہو، ان کے سر پھاڑا ہو، ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں، وہ میرے پاس جو تصاویر ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میرا دل کس طرح سے دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ وہی لوگ جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھروں کی، آپ کے محلوں کی، آپ کی سڑکوں کی، آپ کے شہروں کی حفاظت کے لیے، آپ کی املاک کی حفاظت کے لیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو جلا دو، ان کے سر توڑ دو، ان کی ہڈیاں توڑ دو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے سے پتھر ہٹانے کو اتنا بڑا ثواب کا کام کہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ کچھ چیزوں میں مسلمان اور
غیر مسلمان اس کی تفریق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی مسلمان، میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے اس وقت میرے پاس، لیکن میرے لیے یہ حدیث جو ہے وہ گائیڈنگ لائٹ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی مسلمان، ایک دینی ریاست ہے، اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے، تو کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ظلم میں انوالو ہوتا ہے یا اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں غیر مسلم کی جانب سے جس پہ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، میں اس کی طرف سے گواہ ہوں گا، میں اس کا وکیل ہوں گا. تو انہی احکامات کی روشنی میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ بطور حکمران، جو یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ سدا رہنی بھی نہیں ہے، میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے، ورنہ میں راستہ بند کروں گا، ورنہ میں گولی چلاؤں گا، ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا، عوام کو یرغمال بناؤں گا، تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. آپ صرف ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت میں آپ سے چاہتی ہوں اس کا جواب. لبیک کتنا خوبصورت لفظ ہے. جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کہتے ہیں پاک صاف ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. لبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرمائیے مجھے، لبیک کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ میں حاضر ہوں. تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقدس لفظ کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ لبیک سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک مذہبی سیاسی دماغ، اور اتنا تکریم والا لفظ جو ہم احرام کی حالت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت میں، چاہے آپ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہوں یا حج کے ارادے سے جا رہے ہوں، میقات کے وقت جب آپ احرام میں اس کے مقام پہ جب آپ احرام پہنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں آپ کی زبان سے کوئی کلمہ اس سے زیادہ جو محبوب نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں احرام کی حالت میں، تو وہ دل پہ لگتا ہے جا کے وہ لفظ لبیک. یقین مانے اس کا، جس طرح کبھی آپ اللہ اکبر کہیں اپنی کسی کیفیت میں، وہ ایسے دل پہ لگتا ہے جا کے. اسی طرح لبیک کا لفظ احرام کی حالت میں کیا ہے؟ اور جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ نیکیاں رکھی ہیں، تو جب آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں، تو آپ دل میں آپ کو کیا کہنے کا حکم ہے؟ لبیک کہنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. تو آپ سوچیں کہ اس لبیک لفظ کو جب آپ چھوڑ دیں، کیا آپ لبیک کے بارے میں سوچیں آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال جو آئے گا وہی میرا مقصد ہے آج کی بات کرنے کا. اور میں آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کی بیٹی کے طور پہ، آپ کی بہن کے طور پہ، کہ اپنے آپ کو، اب دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ میرا اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف، جو JUIF ہے یا اور بھی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، میرا سیاسی طور پہ میں ان سے ایگری کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں. آپ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کو بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کبھی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر، اہل تشیع کے لوگ بھی شامل ہیں، اور بہت ایک محرم میں ایک ایکسٹینسو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی کیلوں والا ڈنڈا آپ حضرات میں سے کسی نے اٹھایا ہو. راغب نعیمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یا کسی نے یہ کہا ہو. آج تک میں نے آپ حضرات کی زبان سے ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں کسی سے کہ کوئی یہ کہتا ہو اس کو مار دو، اس کو جلا دو، راستہ روک دو. اور دیکھیں کس لیے؟ غزہ کے لیے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اور دل جو ہے وہ غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا بھی ہے، دکھتا بھی ہے. اور مجھے جو امت مسلمہ کی جو جتنے بھی
پاورز ہیں اس وقت، انفلوئنشل لوگ ہیں، ہم سمیت، مجھے شکوہ ہے اپنے آپ سے بھی کہ ہم وہ توانا آواز نہیں بن سکتے یا بن سک رہے جو ہمیں بننا چاہیے، کہ جس طرح وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ظالم جو ہیں، اور فلسطین میں جو جس قسم کے مناظر ہم سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آتی ہیں، جس قسم کے ہم میں آنیسٹلی وہ شاید قیامت ہے ان لوگوں کے اوپر گزرتی ہے، لیکن جب ایک حل دنیا کے سامنے آیا اور غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں نے جب اس کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا بلکہ خوشی منائی کہ ان کے اوپر جو ظلم کی ایک داستان تھی وہ ان کو لگا کہ اب ہمیں ریلیف ملے گی، وہ خوشی منا رہے تھے، دنیا شکر ادا کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہوا کم از کم کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کی طرف جانے لگا ہے، یا کم از کم ان کے اوپر جو ڈیلی جو مظالم ہوتے ہیں وہ بند ہوں گے، جو ہیومن رائٹس کی وہاں پہ وائلیشنز ہوتی ہیں وہ کم از کم بند ہوں گی، بچے وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، خواتین اور مرد وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، یا لوگ بھوکے کم از کم نہیں مر رہے ہوں گے. تو ہم یہ خوش ہوئے، تمام مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور ایک امید کی کرن جاگی کہ شاید انشاءاللہ تعالی بہتری کے اب کوئی آثار نظر آئیں گے. تو جب فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے فلسطینیوں کے لیے جو خوشی منا رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے وہ مظاہرہ کیا گیا تھا یا مظاہرہ پلان کیا گیا تھا؟ اور ہم نے تو اتنا بڑا یہ ہنگامہ چلا، میں نے ایک بار آپ سب مجھے گواہی اس کی دیں گے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایک بار میں نے کسی اس شرپسند جماعت کے ایک شخص سے بھی فلسطین کے بارے میں ایک جملہ نہیں سنا. اگر سنا تو یہی سنا کہ مار دو، یہی سنا کہ ان کو چھوڑنا نہ، ان کو گھروں میں جانے نہ دینا، یہی سنا. یا اور جو نظر آیا وہ کیا آیا کہ جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس اور رینجرز، ان کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولی ماری گئی. مجھے بتائیں کہ کوئی کھڑا ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مسلمان شخص کو جو آپ کا محافظ ہے اس کو گولی مارے گا؟ آپ اس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں میں سے آپ ان کو اس میں ان کا شمار کریں گے؟ آپ کے گھروں سے جو صفائی کرتی ہے، آپ کے محلوں سے جو صفائی کرتی ہے، آپ کی سڑکوں کی جو صفائی کرتی ہے، ستھرا پنجاب جو ایک بہت پاپولر پروگرام ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اس کے لیے مجھے کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گاڑیاں جن کو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے خریدا گیا، جو آپ کے گلی محلے صاف کرتے ہیں، آپ کے شہر صاف کرتے ہیں، ان گاڑیوں کو آگ لگائی گئی. وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے جس سے ایک خدمت انجام دی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں صفائی کی جا رہی تھی. وہ آپ کے ماحول کو خوبصورت بنانے والے لوگ ہیں، وہ گاڑیاں اور وہ جلا دی گئی، وہ راستے بند کر دیے گئے، لوگوں کو اس قدر مشکل پیش آئی. میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ وجہ کہ ہم نے اسلام آباد میں جا کے ایک سفارت خانے پہ چڑھائی کرنی ہے. تو دیکھیں، ہم کسی ملک کی کسی جو فلسفی ہے، عقائد ہیں، ہم اس سے اگری کریں یا نہ کریں، جو پاکستان میں ہمارے زیر سایہ، ہمارے ملک میں، ہماری دھرتی پہ اگر کوئی آ کر یہاں پر رہتا ہے تو اس کی جو حفاظت ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم کیا ایک امپریشن لوگوں کو دیتے ہیں کہ چڑھائی کر دو. پوری دنیا میں سفارت خانوں کا احترام کیا جاتا ہے، سفارت خانوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حکومت اس میں کہاں غلط ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. 2.25 سال ہو گئے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ صرف ایک شر پسند جماعت نہیں ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں میں کو زہر آلود کیا ہے. اس نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ مذہب کی بات ہے، حالانکہ وہ مذہب کی بات نہیں ہے. میں خود جانتی ہوں کہ ایک ریڑھی والا جو فروٹ بیچتا تھا، اس کو صرف اس لیے اٹھا کے مارا گیا کہ اس نے اس جماعت کے کسی رکن کو اس نے جھک کے سلام نہیں کیا.
یہ میرے پاس آیا ہے کیس، مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات کی. تو آپ جیسے کہ آپ پہ فرض ہے، آپ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دین کی نالج رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو مقدس گھر ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، یا مدرسہ جس کے اندر اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں، قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، احادیث کے بارے میں لوگوں کو آپ انلائٹن کرتے ہیں، اس کا ممبر آپ کے پاس ہے، وہ لاؤڈ سپیکر آپ کے پاس ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں میں تو بطور مسلمان ہوں، میں ایک مذہبی گھر سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں اس ماحول میں بڑی ہوئی ہوں کہ میرے دادا، میرے والد، میرے تمام گھر والے، ہم عید میلاد النبی کو ایک عید کے طور پہ مناتے ہیں. ہمارا آج بھی گھر جو ہے اس کو اس طرح سجایا جاتا ہے جیسے واقعی کوئی شادی ہے، کوئی عید ہے. تو جب میں چھوٹی تھی تو ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے، تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے تھے. میرے دادا نے ہمارے ہاتھوں میں، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، پھولوں کی، گلاب کی پتیاں دی ہوتی تھیں، اور مٹھائی کے جو پیکٹس ہیں وہ دیتے، وہ ہم جلوس کے اوپر وہ پتیاں پھینکا کرتے تھے، اور وہ جو مٹھائی ہے وہ جلوس میں تقسیم کیا کرتے تھے. تو میری تو اس قسم کی ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منافی ہے. اور آپ سب کو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ بھی حدیث ہے نا کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانے. ہم سب دل میں برا جانتے ہیں، بات نہیں کرتے سامنے آ کے، کسی نہ کسی خوف کی بنا پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے. یہ بات کی جانی چاہیے. آپ اپنے آپ کو، تمام مذہبی جماعتوں کو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے، اور ان کے جو فالوورز ہیں جس کے اندر بہت کوئی انوسنٹ لوگ بھی ہیں جو دین کی محبت میں اینالائز کیے بغیر ایک بھیڑ چال کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کو صحیح راستے پہ لانا، ان کو دین کا اصل روح سمجھانا، ان کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل روح سمجھانا، یہ آپ سب کا فریضہ ہے. لوگوں کی جو ایک فکری اصلاح ہے وہ بھی آپ کا مذہبی فریضہ ہے. اور اسی طرح آپ کے جان کی، آپ کے مال کی، آپ کی املاک کی، آپ کی عزت کی، آپ کی ناموس کی حفاظت بطور وزیر اعلیٰ میری ذمہ داری ہے، میری مذہبی ذمہ داری، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں. اور اتنا جھوٹ کہ آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے، وہ اسلحہ برآمد ہوا ریڈز کے دوران، جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے علماء کرام ہیں جن کے مدارس میں، جن کی مساجد میں وہ اسلحہ کہیں سے نکل آتا ہے یا اسلحہ رکھا ہوا ہے آپ نے، جو اپنے حفاظت پہ معمور جو سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس جو لائسنس والا اسلحہ ہے. یہ اسلحہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے ریاست کے خلاف. یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے قوم کے اندر، عوام کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت پھیلانے کے لیے. یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے پولیس کے اور رینجرز کے جو لوگ ہیں ان کی سینوں پہ چلانے کے لیے. ایک ایس ایچ او ہمارا شہید ہوا ہے، بہت بہادر بچہ تھا، پوائنٹ بلینک رینج سے اس کے سینے میں گولی ماری، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے. تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ اس چیز کو، اس کی مذمت کرتے ہیں، میں جانتی ہوں، لیکن صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے. آپ ایک اس کو اپنے، کیونکہ جب ہم دینی جماعتیں اگر درمیانی بات کریں گی، درمیانی بات جو کہ شاید میں سمجھتی ہوں مجبوری بھی ہوتی ہے کئی بار کرنی، سیاسی لوگوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے درمیانی بات کرنا. جب آپ درمیانی بات کریں گے تو لوگوں کے دماغ میں شکوک اور شبہات جو ہے وہ جنم لیں گے. لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں پتہ چلے گا کہ کون دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور کون دین کی آڑ میں جو ہے وہ اپنے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھا رہا ہے.
فتنے کی نشاندہی کرنا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ایک سیاسی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی. جب مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی, وہ تشدد پسند جماعت ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو یہاں پر پی ٹی آئی کی مثال دینا چاہتی ہوں کہ جب تک وہ سیاسی جنگ لڑتے رہے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے ہزاروں جلسے کیے, ان کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. جس دن انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا, جس دن انہوں نے ہتھیار استعمال کیے, گولیاں چلائیں, املاک کو جلایا, ریاست کی اور عوام کی املاک کو جلایا, اور انہوں نے وہ رویہ اختیار کر لیا جس سے وہ سیاسی جماعت کی کیٹیگری سے باہر نکل گئی, اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا. اس کے لیے وہ کسی کو جو بلیم نہیں کر سکتے, کسی کو اس کا الزام نہیں دے سکتے, اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. اگر سیاسی جد و جہد کرتے رہتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. ہمیں بھی بہت مشکل وقت میں نے بھی دیکھا ہے, میرے والد نے دیکھا ہے, میرے خاندان نے دیکھا ہے, لیکن ہم نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا, کبھی کسی کو مارنے کا نہیں سوچا. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, یہ سب کچھ ہمارا ہے, یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہمارے ہیں. اب آپ دیکھیے جب انڈیا نے ہمارے پہ حملہ کیا تو کس نے آپ کو فتح دلائی, کس نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا؟ آپ کی فوج تھی. اسی فوج پر حملہ کیا تھا 9 مئی پہ پی ٹی آئی نے. تو اس کا جو انجام تھا وہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی لبادہ اوڑا ہوا تو ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں کوئی بات نہیں, جائیں, غلطی معاف ہو گئی. انصاف کرنا, عدل کرنا, یہ آپ کی بھی مذہبی فریضہ ہے, میرا بھی مذہبی فریضہ ہے. ہر کوئی جو اپنے نیچے جتنے بھی لوگوں کا ذمہ دار ہے اس کو عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تفرقہ آ جاتا ہے, جب کوئی فتنہ سر اٹھا لیتا ہے تو قوموں کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے, تو ملکوں کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. میں یہ باتیں آج آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, مجھے مدد کی ضرورت ہے آپ سے. کیوں ضرورت پڑتی ہے بار بار؟ ہم اس لیے کیوں نہیں ملتے کہ ہم نے دین کو کیسے مضبوط کرنا ہے, مدرسوں میں کس طرح ہم نے ان کو اور بہتر کرنا ہے, یا ہم نے کس طرح آپ کی معاونت کرنی ہے. جس قسم کی معاونت کی بھی دینی جماعتوں کو یا ضرورت ہے, ہم اس پہ کیوں نہیں ملتے؟ ہم اس طرح اس سچویشن میں مل رہے. میرے لیے بھی یہ جو بات ہے وہ بہت تکلیف کا باعث ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران, اہلکار جو آپ کی حفاظت کرتے کرتے, جو اس قوم کی حفاظت کرتے کرتے, اس ملک کی حفاظت کرتے کرتے, جن جتھوں نے, مسلح جتھوں نے ان کی جانیں لے لی, ان کے خاندانوں کو میں کیا جواب دوں؟ ان کے خاندانوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو جہاں ہمیں کوئی ایکشن لینا پڑے. 2.25 سال گزارے ہم نے, اکا دکا واقعات ہوتے رہے. جماعت اسلامی نے اپنے بہت بڑے اپنے گیدرنگز کی, مذہبی اجتماع کیے, JUI نے کیے, باقی مذہبی جماعتیں کرتی ہیں. ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں, بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اہل تشیع کے علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں جب ان کے مجالس ہوتی ہیں, ان کے جلوس ہوتے ہیں, تو میری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں, بلکہ ہم ان کو آگے بڑھ کے ان کو یہ احساس ہو کہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں, ہماری عزت کی جا رہی ہے, ہمارے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہے, ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پانی کی, شربت کی سبیلیں ہوتی ہیں, کھانے کی سبیلیں ہوتی ہیں, عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو شہروں کو سجایا جاتا ہے. وہ سبز رنگ جو گنبد خضرا کا رنگ ہے, اس سے تمام بلڈنگز کو, تمام راستوں کو سجایا جاتا ہے. مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے میری جانب سے, حکومت پنجاب کی جانب سے, اور جو عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ, اور ان کے ساتھ ہماری جو موبائل ہاسپٹلز چل رہے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی, قانون نافذ کرنے والے اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں. ہم جاگتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر مذہبی کوئی رسوم ادا کی جا رہی ہے تو کسی کو تکلیف نہ ہو.
میری ہر الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو مسلک ہیں، جو عقائد کے لوگ ہیں، ان کو ہم ایک چھتری کی طرح، ایک لڑی کی طرح اپنے معاشرے میں، اپنی حکومت میں ہم پروئیں، تاکہ ہمیں لگے کہ ہم ایک ہیں۔ آپ کا مذہبی عقیدہ کیا کہتا ہے، آپ کا مسلک کیا کہتا ہے، وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ ہمارا آپس کا معاملہ نہیں ہے۔ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، کون شہید ہے، کون مجرم ہے، کون مظلوم ہے، دیکھیں جو کس کا کیا عقیدہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ یہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے، یہ سرٹیفکیٹ ہم جاری نہیں کر سکتے انلیس کہ ہمارے پاس کوئی ایک واضح ثبوت موجود ہو کہ یہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے، اس میں تفریق ہم کر سکتے ہیں۔ اور پھر ابھی میرے پاس کوئی خاتون جو ہے وہ قید نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ظالم یا ظلم کرنے والا یا قانون توڑنے والا، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ مجرم مجرم ہے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ میں ایک عورت ہونے کے باوجود پہلی مثال تھی پاکستان کی ہسٹری میں کہ میں ایک بے گناہ جیل 2 دفعہ کاٹ کے آئی ہوں۔ تو میں نے اپنے کبھی عورت ہونے کا رونا نہیں رویا، لیکن اگر عورت کو آپ ایک کمزور ہستی جان کے، اگر آپ اس کو اپنے پروٹیکشن کے لیے استعمال کریں گے، اپنے لیے ڈھال بنائیں گے، اور مدرسے جیسی جگہ پہ، مسجد جیسی تقدس بھری جگہ پہ جب آپ ان کو یہ تعلیم دیں گے کہ آپ نے اس طرح سے ہتھیار چھپانے ہیں، آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کا جو نظام ہے اس کو عمل میں لانا ہے، جو ٹریننگ دہشت گردوں کو دی جاتی ہے، جب وہ ٹریننگ ان کو دی جائے گی تو وہ بھی پھر اتنی مجرم ٹھہرائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں پنجاب میں آج خواتین کے خلاف جرائم جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے۔ کسی خاتون کے ساتھ، کسی ماں کے ساتھ، کسی بیٹی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو میرا جو ہمارا نظام ہے، وہ حکومت ہے، وہ حرکت میں آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعات کتنے کم ہو گئے ہیں، لوگ یہ بات ماننے لگے ہیں کہ ان کی جو سڑکیں ہیں، محلے ہیں، ان کے شہر ہیں، وہ خواتین کے لیے اب سیف ہیں۔ گرین بسز کی میں آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں، اس کے لیے اندر میں نے کمپارٹمنٹ علیحدہ بنایا ہے خواتین کا، اور وہ CCTV کے ساتھ مانیٹر ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہراسمنٹ کے جو واقعات ہیں ان میں کمی آئے، اور بہت حد تک کمی آئی ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں عزت سے سفر کریں، عزت سے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں، کسی بھی کام کے لیے اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے لیے ہم نے موبائل پولیس اسٹیشنز بنا دیے، ان کے لیے ہم نے ورچوئل جو ہے وہ ویمن پولیس اسٹیشن بنا دیے۔ قانون حرکت میں آتا ہے اگر ان کے خلاف کوئی جرم ہوتا ہے تو میں کیوں یہ چاہوں گی کہ چاہے وہ میرے مخالف کی بہن، بیٹی یا ہو، اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو۔ میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتی ہوں، اگر میرے علم میں کبھی آ جائے، اول تو سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہے، یہ سب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، حکومت بیٹھی ہے، ان کو سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ میرا بدترین مخالف کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ سکتی ہوں، اور میں نے ان کو یہ سٹینڈنگ انسٹرکشنز، روز میں میٹنگ کرتی ہوں، ان کو سٹینڈنگ انسٹرکشنز IG صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی بے گناہ اٹھا لیا ہے تو آپ اس کو عزت سے گھر چھوڑ کے آئیں، چاہے وہ میرے خلاف قتل کے فتوے بھی دیتا ہو، لیکن کسی جو کوئی بے گناہ ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس بات پہ، میں نے آج یہ آپ کے سامنے بیٹھے، میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ان کو آپ کو گواہ بنا کے یہ ہدایت جاری کر رہی ہوں کہ چھانٹی کریں اور اپنے جو نیچے فیلڈ فارمیشنز ہیں ان کو احکامات دیں کہ چھان بین کے بغیر اگر کوئی کسی جرم میں کوئی انوالوڈ ہے اور اس کے آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد ہے تو آپ اس کو ضرور پکڑے، گرفتار کریں، لیکن ایک جو حلے کے اندر آپ کچھ بے گناہوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں تو یہ دھبا وہ ساری زندگی نہیں دھو سکتے۔ کسی کے گھر کی اگر چادر چار دیواری کی بے حرمتی ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ میرا مخالف کیوں نہ ہو، مجھے تکلیف ہے، کیونکہ وہ میرے حکومت میں ہو رہا ہے، میرے ناک کے نیچے ہو رہا ہے، میں اس کی ذمہ دار ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں، میں یہاں پر اپنی نیکیاں نہیں گنوا رہی، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں میرے پیش نظر 2 چیزیں ہوتی ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے اور انصاف سے میں نے کام لینا ہے. تو آپ خود مجھے بتائیے کہ میری حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کوئی لڑائی نہ ہو, کوئی گروہ آمنے سامنے نہ آئے, حکومت کو کوئی قدم نہ اٹھانا پڑے, کوئی سختی نہ کرنی پڑے, میں مزید اور کیا کر سکتی ہوں؟ آپ فرمائیے, مجھے بتائیں کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں. جب کوئی ایک تہیہ کر لے اور مذہب اس کا مقصد نہ ہو کہ میں نے اب چھوڑنا نہیں ہے ریاست کو, میں نے ملیا میٹ کر دینا ہے, میں نے گھراؤ جلاؤ کرنا ہے, میں نے مار دینا ہے, تو میں ادھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست کا ان کو روکنا ریاست پر فرض ہے, میرے پہ فرض ہے, ورنہ یہ آگ ہر گھر میں لگے گی, یہ آگ ہر گلی تک پہنچے گی, ہر محلے تک پہنچے گی. تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ڈیوٹی پہ آپ کی حفاظت کے لیے گئے تھے, عوام کی حفاظت کے لیے گئے تھے, ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی, ان کو اپاہج کر دیا گیا, اس کا سوال میں کس سے پوچھوں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ ہتھیار آپ کے پاس کہاں سے آئے اور اتنی تعداد میں ہتھیاروں کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اتنا کروڑوں روپیہ جو آپ کے بکسوں سے نکلا ہے, آپ کے دفاتر سے نکلا ہے, آپ کے مدارس سے نکلا ہے, اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آ رہی؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے. یہ دین اسلام کے نام پر کی گئی سب سے بڑی خیانت ہے, اور اس کو خیانت کہنا یہ امانت ہے جس پہ آپ بھی, جس کے ذمہ دار ہے, جس کی ذمہ دار میں بھی ہوں. یہ امانت ہے. اس کے اندر سب سے بڑی خیانت وہ لوگ کر رہے ہیں جو سامنے دین کا نام استعمال کر رہے ہیں, اور وہاں پر ان کا ایجنڈا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے, کچھ اور ہے. تو میرے یہ بھی کہا گیا کہ 600 افراد ہلاک ہو گئے, جاں بحق ہو گئے, 400 افراد جاں بحق ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ وڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے, عمران خان, کہ 600 لوگ ہلاک ہو گئے. اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے دور حکومت میں مساجد میں گھس کے گولیاں چلائی تھیں اور لوگوں کو مارا تھا, کیونکہ اپنی جماعت کمزور ہو گئی, اس نے دیکھ لیا کہ نظام چل پڑا, اس کی اہمیت ختم ہو گئی, وہ وہاں سے بیٹھ کے پھر مذہب کو استعمال کر رہے. تو میں یہ جب میں جیل میں تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی بار بار کہ جو جانے انجانے میں مجھ سے اعمال ایسے ہو گئے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کہیں کی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے, تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. تو 2 سال جیل کے بعد آج بھی وہ انسان اس چیز سے باز نہیں آیا جو وہ اپنے دور حکومت میں یا اس سے پہلے کر رہا تھا. میری والدہ کا الیکشن تھا, اس وقت NA 120 ہوا کرتا تھا جو حلقہ تھا, وہاں پر میں نے فیس کیا ہے اس جماعت کو. اس الیکشن کے لیے جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا گیا تھا, میں نے ان کو فیس کیا تھا وہاں پر. ادھر میرے والد کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا اسی الزامات میں جو ایک گمراہ کن الزامات تھے. احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں ان کے کس قسم کے سوشل میڈیا پہ ان کی کس قسم کی ٹویٹس آتی ہیں یا پوسٹس آتی ہیں کہ ان کے سیکیورٹی میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جو ان کو قتل کر دے, جو ان کو مار دے. آپ سوچیں کہ کیا آپ تمام حضرات سے میرا سوال ہے, مجھے کائنڈلی جواب دیجیے گا کہ آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے. مجھے پتہ ہے آپ نہیں کرتے, تو بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کوئی کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے. آپ اپنے آپ سے وہ ایک نام آپ کا استعمال کرتے ہیں, بدنامی آپ کی ہوتی ہے, ان کی بدنامی نہیں ہوتی. ان کی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. مذہبی جماعتوں کی بدنامی ہوتی, مذہبی سیاسی جماعتوں کی بدنامی ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی جو ذہنیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے, مسجد ہے, اس کو کس چیز کے لیے استعمال ہونا ہے؟ اس کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال ہونا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, چاہے وہ نماز ہو یا وہ تدریس کا عمل ہو, اس کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو. اگر آپ مسجد کا مائک
اور مسجد کا ممبر صرف یہ کہنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ دین مخالف لوگ ہیں، جب فتوے وہاں سے جاری ہو رہے ہوں، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اس کے گھر کی تقدس کی پامالی اور کیا ہوگی؟ میں نہیں چاہتی کہ کسی کے اوپر ایکشن ہو، اسی لیے جو ہم نے ان سے جو ان کی جو مساجد ہیں اور جو ان کے مدارس ہیں جو ہم نے سیل کیے ہیں، اس کو ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے کیے. میں نے اس کو اپنی حکومت میں نہیں رکھا، میں نے اپنے اوقاف ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیا، اس کو آپ سب کے حوالے کیا، کیونکہ میرا ایک یقین ہے آپ پہ، میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے استعمال کریں گے، اس لیے وہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیے. اور پہلی بار مجھے آپ بتائیں کہ کیا پنجاب میں کبھی یہ ہوا کہ جو سب سے محترم شخص ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں کون ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امام مسجد سے فیصلہ کرا لو، امام مسجد نے یہ کہہ دیا تو یہ ہوگا. سب سے محترم شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کا امام ہوتا ہے. مجھے اس بات کی تکلیف تھی کہ ان کو کبھی کچھ مساجد ایسی ہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد مساجد کی ایسی ہے جس کے امام کو تنخواہ دینے کے لیے، جس کے مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے سب چندہ جمع کرتے ہیں اور اس کو مہینے کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ ان کی بے عزتی ہے یہ کہ ان کو چندہ جمع کر کے تو ان کو ایک تنخواہ دی جا رہی ہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا کبھی کسی نے یہ قدم اٹھایا کہ 65,000 جو مساجد ہیں ان کے جو ان کے امام حضرات ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ بے شک وہ وظیفہ ایک ناکافی اماؤنٹ ہے، زیادہ ہونا چاہیے، اس کو ہم زیادہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن کم از کم اگر باقیوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں، باقیوں کو جو ان کی مالی معاونت دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جا رہی ہے تو ان کی بھی ہونی چاہیے. میں نے اپنے والد کو کہا کہ ہم ان کو 15,000 روپیہ مہینہ دیا تو مجھے کہتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، آپ کو اس کو 25,000 کرنا چاہیے. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اون کرتی ہے، کہ لوگوں کی جو چندہ ہے کرنا ہے اس کے لیے اس کے اوپر آپ کو ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. لاؤڈ سپیکر کا جو ہے، آپ حضرات میرے ساتھ شاید مفتی صاحب کو کوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جھوٹ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے کہ اتنے قتل ہو گئے، اتنے لوگ جاں بحق ہوئے تو ان کی لاش کہیں تو ہوگی نا، اتنے لوگ زخمی ہو گئے ان کا کوئی تو ہسپتال میں وہ گئے ہوں گے نا، کہیں تو ان کی مرہم پٹی ہو رہی ہوگی نا. 600 افراد ہلاک ہو گئے، 500 افراد ہلاک ہو گئے، اور وہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بھئی مجھے ثبوت چاہیے نا کہ وہ لاشیں کہاں گئیں اچانک. اور آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے، موبائل فون ہے تو کیمرہ ہے. وہ کون سی ایسی قتل ہوا ہے جس کی کوئی موبائل کی ویڈیو نہیں آ رہی؟ اس بات کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ دفتر سیل کر دیا یا مدرسے کو سیل کر دیا یا ریڈ ہو گیا یا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. جو حکومت کر رہی ہے وہ میں چھپاتی نہیں ہوں، کر رہی ہے، لیکن اس بات کا کوئی ایک ثبوت لے آئے کہ 600 افراد، جب خدا نہ خواستہ 600 افراد جہاں بحق ہوں تو وہ لاشوں کو تو ڈھیر لگ جائے گا. وہ کدھر ہیں وہ لاشیں؟ میں تو ثبوت مانگتی ہوں، مجھے دیں تاکہ میں اپنی پولیس کو پکڑوں کہ کیوں مارا ہے اس کو. ویڈیوز اگر میرے پاس آ رہی ہیں تو اس چیز کی آ رہی ہیں کہ لبیک کے جو افراد تھے ان کے ہاتھ میں جو گنز تھی، ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور انہوں نے پوائنٹ بلینک رینج سے گولی چلائی. اگر تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں میرے پاس تو اس چیز کی آ رہی ہیں کہ ان کے دفاتر سے بے انتہا، میں تو حیران ہو گئی جس قسم کا اسلحہ ان کے پاس سے نکلا. اسلحہ اسلام کی ترویج کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا. تو میں تو کہتی ہوں کہ مجھے دیں ثبوت، آخر وہ لوگ کہاں گئے، وہ لاشیں کہاں گئیں، وہ ڈیڈ باڈیز کدھر گئیں؟ میری ڈیڈ باڈی اگر آئی ہے میرے کسی پولیس والے کی تو دنیا نے دیکھی ہے، اس کا جنازہ دنیا نے پڑھا ہے. کوئی زخمی اگر پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ دنیا نے دیکھا ہے، مجھے بھی دکھائیں. اور میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ لسٹ آپ دوبارہ جاری کر دیں کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے. تو میں وہ بالکل، یہ میرے سامنے بیٹھے، ان کو میں ہوم سیکرٹری صاحب آپ کائنڈلی وہ لسٹ دوبارہ ان کے ساتھ شیئر کر لیجئے کہ آپ کی دانست میں، آپ کی جو گنتی ہے اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے زخمی ہوئے ہیں لبیک والوں کی. میں اس کے لیے تیار ہوں،
لیکن قتل, اتنے قتل ہو گئے, سینکڑوں, درجنوں نہیں سینکڑوں قتل کا الزام لگ گیا. وہ لاشیں کدھر گئیں؟ 600 لاشیں تو خدا نہ خواستہ لاشوں کا پہاڑ بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. لیکن ایسے نہج تک معاملات کو لایا کیوں جائے؟ ہم کوئی ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم بھائی بھائی ہیں, تو کبھی بھائی دوسرے بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, اس کو قتل کرتا ہے, اس کے بچوں کو یتیم کرتا ہے, اس کی بیوی کو بیوہ کرتا ہے, اس کے ماں باپ کو اولاد سے محروم کرتا ہے؟ آپ خود سوچ لیں کہ کتنے سخت احکامات ہیں اس کے بارے میں ہمارے دین کے. لاؤڈ سپیکر کی اگر میں بات کروں تو لاؤڈ سپیکر اذان کے لیے استعمال ہوتا ہے, لاؤڈ سپیکر خطبات کے لیے, جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں, عید کے خطبات ہوتے ہیں, اس کے لیے اناؤنس ہوتا ہے. اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں ان کو کہ جو مسجد اور اس کے منتظمین استعمال کر رہے لاؤڈ سپیکر کو اذان کے لیے, خطبات کے لیے, جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. آج کی اس محفل میں کے بعد جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس ناسور سے علیحدہ کریں گی, اور جو لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, جو عام عوام ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, جو اس کو ایک مذہبی رنگ جو دیتے ہیں وہ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, آپ ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور میرے دست و بازو بن کے آپ پنجاب میں امن اور امان کے لیے اپنی کوششوں کو نہ صرف جاری اور ساری رکھیں گے بلکہ ان کو اور بھی تیز کر دیں گے. تو مجھے آج آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی, اور امید کرتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتر وقت میں اور بھی اسی طرح ملتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہو کر